السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی مومن کو منافق مت کہو۔ سیدنا محمود بن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان انصاری صحابہ کرام میں سے ہیں جو بدر کی جنگ میں شریک تھے، تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میری نظر کمزور ہو گئی ہے اور میں اپنی قوم کا امام ہوں۔ جس وقت بارش ہوتی ہے تو وادی جو میرے اور ان لوگوں کے درمیان ہے وہاں پر پانی بہنے لگتا ہے، تو پانی بہنے کی وجہ سے میں وہاں جا نہیں سکتا مسجد میں کہ جا کے ان کو نماز پڑھاؤں، اور میں مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں جا سکتا۔ تو یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں تاکہ میں اسی مقام کو جائے نماز بنا لوں، اور جب اس طرح کا مسئلہ بنے تو میں وہاں پر نماز ادا کیا کروں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمانے لگے، انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورج چڑھا تو تشریف لائے اور اندر آنے کی آپ نے اس سے اجازت طلب کی، تو میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور ابھی بیٹھے بھی نہیں تھے کہ فرمایا، تم اپنے گھر میں کس مقام پر چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں، نماز ادا کروں؟ تو میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اللہ اکبر کہا۔ ہم نے بھی آپ کے پیچھے صف بنا لی۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سلام پھیر دیا۔ جب آپ علیہ السلام جانے کی تیاری کرنے لگے تو ہم نے آپ کو خزیرہ کھانے کے لیے روک لیا۔ خزیرہ کیا ہوتا ہے؟ گوشت اور آٹا ملا کر بنایا ہوا کھانا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کا جو کھانا تھا آپ کو کھلانے کے لیے روک لیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے تیار کیا تھا۔ پھر محلے والوں میں سے کئی لوگ گھر میں جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ مالک بن دخیشن یہ کہاں ہے، ابن دخشن کہاں ہے؟ تو اس سے کسی نے کہا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا، لا تقل ذالک الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذالک وجہ اللہ۔ ایسا نہ کہو، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا کہ اس نے اللہ کی محبت اور رضا حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ بظاہر تو ہم نے اس کی توجہ اور اس کی خیر خواہی منافقوں کے ساتھ دیکھی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین نے ہر اس بندے پر آگ کو حرام کر دیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین پر صحیح والا ایمان لاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 425 باب المساجد فی البیوت کے تحت یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ کلمہ انسان کو کامیابی کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور جو انسان صدق کے دل سے کلمہ پڑھے گا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، بشرط یہ کہ وہ اپنے اعمال بھی اسی طرح کے بنا لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلمہ صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔